بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کی 3 بنیادی ضرورت، روٹی، کپڑا اور مکان۔ انسان کی 3 بنیادی ایسی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر ایک انسان کا گزارا نہیں، لیکن اس میں 2 ایسی بھی ضرورت ہے جس کے بغیر ایک انسان زندگی میں سروائیو تو کر سکتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ایسے لوگ سروائیو تو کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی ضرورت جو انسان کی سانسوں کی طرح اہمیت رکھتی ہے وہ ہے کھانا، فوڈ، جس کے بغیر ایک انسان سروائیو نہیں کر سکتا، ایک انسان زندگی میں زندگی نہیں گزار سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ Science says a human can go without food for about 3 weeks, but would typically only last 3-4 days without water. سائنس کہتی ہے کہ ایک انسان 3 ہفتوں کے قریب تک کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے، بمشکل رہ سکتا ہے، اور پانی کے بغیر تو 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ تو سوچئے کھانا انسان کے لیے کتنی اہم نعمت ہے، کتنی اہم بلیسنگس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، لیکن ہم اس کی کس قدر ناشکری کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رزق ان گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے جن گھروں میں ناشکری والی زبان آ جاتی ہے اور ناشکری والی زبان ہوتی ہے۔ اگر ہم ریسرچ کریں اور دنیا کا انالیسس کریں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں فوڈ کرائسس ہے، لائک سوڈان، زمبابوے، نائجیریا، یمن اور افریقہ۔ وہاں سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ ایوری ایئر بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام ہیتی ہے جہاں کے لوگ مٹی کھا کر کے زندہ رہتے ہیں، مٹی کھا کر کے زندہ رہتے ہیں، اور وہ پہاڑی مٹی میں آئل کو مکس کر کے ایک قسم کا بسکٹ تیار کرتے ہیں، اور جب ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا کھانے کو، جب ان کے پاس کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تو اس مٹی کے بنے کوکیز کو کھا کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں اور تسکین دیتے ہیں۔ Think about it، ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ ان انڈیا 40% فوڈ ویسٹ ہوتے ہیں گھروں میں، پارٹیز میں اور ویڈنگز میں۔ اپروکس 67 ملین ٹن فوڈ ویسٹڈ ان ایوری ایئر، اور جس کی ورتھ قیمت آتی ہے 92,000 کروڑ روپی۔ سوچئے یہ ڈاٹا ہے انڈیا کا، کتنی زیادہ ماترا میں ہم کھانے کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، وہیں دوسرا بھوکا انسان تڑپ رہا ہوتا ہے اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ سوچئے کہ ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں اور کس قدر ناشکری کرتے ہیں۔ اور یہ جو ناشکری کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ بہت کہیں کوئی دور کی بات نہیں میں کر رہا ہے، it's just next to you۔ دیکھیے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، جہاں شادی ہوتی ہے میکسیمم ایسا ہوتا ہے کہ آپ گلی کوچوں میں جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں پہ ایک بڑے اماؤنٹ میں کھانا پھینکا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے، ناقدری نہیں تو اور کیا ہے۔ اینڈ یو کین سی ایٹ ویڈنگز وی سی سم پیپل ہو تھروئنگ فریش پیسز انڈر دا ٹیبل اور ڈسٹ بن۔ ہم کیا کرتے ہیں شادیوں میں، اچھی اچھی پیسز ہوتی ہیں کھانے کی، ہم اس کو ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے ہیں، یا تماشا تو یہ ہے کہ ہم خود اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور دوسروں کو اوور ایٹنگ کروانے پہ مجبور کرتے ہیں، دوسروں کی پلیٹوں میں زبردستی پیسز نکال کے رکھتے ہیں، اور وہ بندہ کھا نہیں پاتا ہے تو پھر اس کو ڈسٹ بن میں یا ٹیبل کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت جس کی ہم ناشکری کرتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، دوسرا حصہ پانی کے لیے رکھو، اور تیسرا حصہ سانس یعنی ہوا کے لیے رکھو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، گلے تک کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں جب آتے ہیں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہجرت کر کے آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کی سب سے پہلے تعلیمات فرمائی وہ تھی افشوا السلام واتموا الطعام، کہ اسپریڈ دا پیس، امن کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ، اینڈ فیڈ دا پور واتموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ راتوں میں اٹھو اور نماز پڑھو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، کہ جب تم یہ کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا جو بندہ اسپریڈ دا پیس،
امن کو پھیلاتا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہیں برعکس معاملہ اگر ایسا ہوگا کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے اور کھانے کی ناقدری کریں گے تو پھر ہم سلامتی سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اس کی وعید کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جو شخص خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے مگر اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا ہمسایہ اس کے پڑوس میں بھوکا سو جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے لیکن غریبوں کو نہ پوچھا جائے۔ سوچئے یہاں کس بات کی طرف اشارہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یعنی غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کی بھی حاجت روائی کی جائے۔ اسی طرح اس حدیث کے ایک دوسرے ٹکڑے میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو شخص اگر جسے دعوت دی جائے اور وہ دعوت نہ قبول کرے بغیر کسی عذر کے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا انسان ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو چھوڑ گیا تو بنا شکر، دیکھ کوئی کرتا ہے اس کی کتنی قدر۔ جزاکم اللہ تعالی۔